بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج کا یہ بیان ہم سب کے لیے ہدایت اور عبرت کا ذریعہ بنے گا انشاءاللہ۔ محترم ناظرین کرام، آج ہم حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام ہی انسان کے پہلے باپ ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام ہی پہلا انسان ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام ہی پہلا نبی ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے کائنات کو پیدا کیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو بنایا، پھر اللہ تعالیٰ نے زمین کو بنایا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے دن اور رات کو پیدا کیا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورج اور چاند کو پیدا کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے ستاروں کو پیدا کیا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو نور سے پیدا کیا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنات کو آگ سے پیدا کیا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ اے فرشتوں، میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ فرشتوں نے عرض کیا اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اے اللہ، کیا وہ زمین میں ایک دوسرے سے فساد کریں گے؟ فرشتوں نے عرض کیا کیا وہ خون بہائے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مٹی جمع کیے۔ یہ مٹی مختلف جگہوں سے لی گئی۔ اس مٹی میں مختلف قسم کے رنگ تھے، اس مٹی میں مختلف قسم کے مزاج تھے، اس مٹی میں نرمی اور سختی بھی تھی۔ اس کے بعد اس مٹی سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنائے گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا جسم کو تیار کیا گیا۔ اس جسم میں ابھی روح نہیں تھی۔ فرشتے اس جسم کو دیکھتے تھے۔ فرشتے اس جسم کو دیکھ کر حیران و پریشان ہوتے تھے۔ اسی دوران ابلیس وہاں آیا۔ ابلیس نے آدم علیہ السلام کو دیکھا۔ ابلیس کے دل میں حسد و بغض پیدا ہوا۔ ابلیس کے دل میں کبر و تکبر پیدا ہو گیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے جسم پر روح پھونکی۔ روح جسم میں داخل ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام زندہ ہو گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے چھینک ماری۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الحمدللہ کہو۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم پر میری رحمت ہو۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو علم عطا فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کے نام سکھائے۔ یہ علم بہت عظیم تھا۔ یہ علم فرشتوں کے پاس نہیں تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے سوال کیا، فرشتے جواب نہ دے سکے۔ فرشتوں نے اپنی عاجزی ظاہر کی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ ان چیزوں کے نام بتا دیجئے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ایک ایک کر کے سب نام بتا دیے۔ تمام نام درست تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ ابھی سب کے سب آدم کے سامنے سجدہ کرو۔ تمام فرشتوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے اپنا سر نہیں جھکایا۔ ابلیس نے انکار کر دیا۔ ابلیس نے کہا میں اس سے بہتر ہوں۔ ابلیس نے کہا میں آگ سے بنا ہوں۔ اس نے کہا حضرت آدم علیہ السلام مٹی سے بنے ہیں۔ یہی تکبر، حسد و بغض نے اس کو ہلاکت میں ڈال دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابلیس کو مردود قرار دے دیا۔ ابلیس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو گیا۔
پھر حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں رکھا گیا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کیا گیا۔ آدم اور حوا جنت میں رہتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک درخت سے پھل کھانے کے لیے منع کیا تھا، مگر شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کو اور حوا علیہ السلام کو بہکایا، وسوسہ ڈالا اور شیطان نے دھوکہ دیا تو آدم اور حوا سے بھول ہو گئی۔ انہوں نے اس درخت سے پھل کھا لیا۔ فوراً ندامت ہوئی، فوراً شرمندگی ہوئی۔ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگی اور انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی، اے ہمارے پروردگار، ہم سے بھول ہو گئی، ہم سے غلطی ہو گئی، ہم نے ظلم کیا ہے، اگر تو معاف نہ کرے تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی۔ محترم ناظرین کرام، میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، یہ تاریخ کی سب سے پہلی توبہ تھی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیج دیا گیا۔ زمین انسان کا ٹھکانہ بن گئی، زمین آزمائش کی جگہ بن گئی۔ حضرت آدم علیہ السلام زمین پر تشریف لائے اور وہ نبی تھے اور رہبر تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر وحی نازل فرمائی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے توحید سکھائی، حضرت آدم علیہ السلام نے عبادت سکھائی، حضرت آدم علیہ السلام نے اطاعت سکھائی، حضرت آدم علیہ السلام نے شیطان سے خبردار کیا۔ ان کی اولاد زمین میں پھیلی۔ محترم ناظرین، قابیل اور حابیل کا واقعہ پیش آیا۔ حسد کا انجام ظاہر ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے صبر کیا، حضرت آدم علیہ السلام نے نصیحت کی، حضرت آدم علیہ السلام نے اصلاح کی، حضرت آدم علیہ السلام نے توبہ کا راستہ بتایا، حضرت آدم علیہ السلام نے شکر کرنا سکھایا، حضرت آدم علیہ السلام نے عاجزی سکھائی، حضرت آدم علیہ السلام نے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کرنا سکھایا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی عمر طویل تھی، انہوں نے اپنی اولاد کی تربیت کی، انہوں نے حق کا پیغام پھیلایا۔ آخرکار حضرت آدم علیہ السلام کا وصال ہوا، فرشتے ان کے پاس آئے اور فرشتوں نے جنازے کی نماز ادا کی۔ ناظرین کرام، یہ واقعہ انسان کو سبق دیتا ہے، یہ واقعہ انسان کو عاجزی سکھاتا ہے، یہ واقعہ انسان کو توبہ کرنا سکھاتا ہے، یہ واقعہ انسان کو اطاعت سکھاتا ہے، یہ واقعہ انسان کو صبر سکھاتا ہے۔ ناظرین، یہ واقعہ انسان کو شکر کرنا سکھاتا ہے، یہ واقعہ بتاتا ہے کہ تکبر اور غرور ہلاکت میں ڈال دینے والی ہے۔ یہ واقعہ بتاتا ہے کہ شیطان دشمن ہے، یہ واقعہ بتاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی غفور ہے، یہ واقعہ بتاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی رحمان و رحیم ہے۔ ناظرین کرام، ہمیں اس واقعے سے ہدایت لینی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضرت آدم علیہ السلام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین و سامعین، آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر کریں اور لائک کریں۔ خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔